اسٹارٹ کرتے ہیں جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. صدق اللہ العظیم. درود پاک پڑھ لیں جی. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. لیکچر نمبر 3 ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج ہمارا لائسنس ٹیسٹ پہ، اور آج ہم نے ایک نیا چیپٹر پہ ٹاپک میں نے چوز کیا تاکہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ تبدیلی بھی آ جائے، چینج آ جائے ہمارے ٹیچنگ لرننگ کے اندر. سلائیڈ آپ سب کو نظر آ رہی ہوں گی یقیناً انشاءاللہ عزیز. ایسا ہی ہے جی بھائی؟ آ رہی ہیں سلائیڈز نظر؟ جی سر نظر آ رہی ہے. اچھا سٹارٹ کرتے ہیں جی. اللہ کے نام سے ہم نے لیا جی، آغاز کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھا. یہ ایک بچی ہے، یہ اس کی مدر ہے. آپ لوگوں کو اس پکچر سے کیا چیز نظر آ رہے ہیں جو آپ کو اس پکچر کو دیکھتے ہی آپ کے مائنڈ میں آئیڈیا آتا ہے، اس کے بارے بتائیے جی پلیز. جی ایک جلدی سے. بچی ہے جو کہ ناراض ہے. ناراض ہو رہی ہے اپنی والدہ سے، اور والدہ کیا کر رہی ہے بھائی بیٹی کو؟ غصہ کر رہی ہے. نہیں، والدہ کو منا رہی ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ والدہ شاید اس کو منانے کی کوشش کر رہی ہے اور یہ بچی غصے میں ہے، مجھے جو لگ رہا ہے. اچھا، اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بچے اور بچی اور اس کی مدر کا ایک بیہیویئر ہے. ایک ناراض ہو رہی ہے، دوسری منا رہی ہے. یہ دو ڈیفرنٹ ٹائپ آف بیہیویئر نظر آ رہے ہیں. ہم اس کو کہہ سکتے ہیں ایسے. جی سر. جی سر. اچھا، اگلا سوال یہ ہے کہ کیا ہمارا یہ جو بیہیویئر ہوتا ہے صبح سے شام تک ایک جیسا ہوتا ہے؟ نہیں سر. نہیں. گھر میں اور اسکول میں بچوں کا رویہ اپنے گھر والوں کے ساتھ، اسکول والوں کے ساتھ ایک جیسا ہوتا ہے، یا آفس والوں کے ساتھ اور بہن بھائیوں یا ہسبینڈ وائف کا ایک جیسا تعلق ہوتا ہے، یا بیہیویئر رویہ ایک جیسا ہوتا ہے؟ جی نہیں سر. الگ الگ ہوتا ہے. الگ الگ ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں رویے ہمارے، بیہیویئر ہمارے. ٹھیک ہے. تو سائنس کی ایک ایسی برانچ بھی موجود ہے جو کہ انسان کے بیہیویئر کو اسٹڈی کرتی ہے. ٹھیک ہے. The systematic study of human behavior is known as psychology. Systematic study of human behavior is known as psychology. تو اس کا فوکس کس چیز کے اوپر ہے؟ انسانوں کے رویوں کا مطالعہ. اب یہ اسکول میں اور ہوتا ہے، گھر میں اور ہے. صبح کو اور ہوتا ہے، شام کو اور ہوتا ہے. صبح اٹھتے ہیں فریش مائنڈ اور طرح سے ہمارا بیہیویئر ہوتا ہے، رات کو تھکے ہوتے ہیں اور طرح سے ہوتا ہے، شادی میں اور غمی میں اور، بازار میں اور مسجد میں اور، کسی ایونٹ پہ اور، کسی دکھ یا پریشانی والی کیفیت میں اور. تو سسٹمیٹک ایک منظم اسٹڈی، مطالعہ ہیومن انسانی بیہیویئر رویے، یہ سائیکالوجی. تو سائیکالوجی کو جب سٹارٹ لیا گیا نا، اس کے اوپر ایرسٹوٹل کو، ارسطو کو پہلا سائیکالوجسٹ مانا جاتا ہے. اس وقت یہ مانا جاتا تھا کہ ہیومن سول، انسان کی جو روح ہے نا اندر، اس کا مطالعہ سائیکالوجی ہے. پھر بعد میں آیا کہ انسان کے ذہن کا مطالعہ، اسٹڈی آف مائنڈ از سائیکالوجی. پھر کہا گیا کہ انسان کے ذہن کا مطالعہ. پھر کہا گیا اسٹڈی آف کانشیسنس، یعنی تیسری سٹیج پہ کیا کہا گیا؟ انسان کے شعور کا علم، یہ سائیکالوجی ہے. لیکن اب اس وقت آج کے دور میں جو سب سے ایکسیپٹیبل ڈیفینیشن ہے وہ ہے انسان کے رویوں کا مطالعہ. سائیکالوجی، سائیکی، سول اینڈ لوگو اسٹڈی. ٹھیک ہے، اگر سوال پیپر میں آتا ہے تو. اب دیکھیں انسان اپنی عمر کے کتنے سال پاکستان کے قانون کے مطابق اسکول میں گزارتا ہے بطور طالب علم؟ جی شاباش. سر 16 ایئرس. ویری اسکول گڈ، میں 16 ویری 17 گڈ، ایئر. ویری گڈ. 16 ایئر آفیشیل ہے، کم زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. 16 سال. اب دیکھیں 16 سال میں بچے کو ہم نے پڑھنا پڑھانا ہے. ہم نے کیا کرنا ہے؟ پڑھنا پڑھانا ہے. اب ان 16 سالوں کے اندر ہم چونکہ اسکول سے متعلق ہیں اس لیے ہم نے کالج اور یونیورسٹی ایجوکیشن کو سکپ کیا یہاں پہ. تو ان 16 سالوں میں جو بچہ ہے نا اس نے اسکول کے اندر رہنا ہے. تو اسکول کے اندر اس بچے کے بیہیویئر کا مطالعہ ایجوکیشنل سائیکالوجی کہلائے گا.
اس کو اگر آپ مور جنرل کرنا چاہیں، اسکول کو اسکپ کریں ورڈ کو، ہم یہ کہہ سکتے ہیں دا سسٹمیٹک اسٹڈی آف اسٹوڈنٹس یا چلڈرن ان ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس، تعلیمی اداروں کے اندر بچے کا مطالعہ، یا ہم کہہ سکتے ہیں بچوں کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ اسکولوں کے اندر جو ہوتی ہے اس کا مطالعہ، اسٹڈی آف گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ آف دا اسٹوڈنٹس ان ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس، جو بھی آپ بہتر سمجھے لکھنا چاہیں، سوال آ سکتا ہے، امپورٹنٹ ہے یہ. تو ایجوکیشنل سائیکالوجی از اے برانچ آف اپلائیڈ سائیکالوجی. ایک ہوتی ہے مین ہوتی ہے نا جی، اس کو ہم کیا کہتے ہیں، اس کو مین برانچ جس میں تھیریز ڈیولپ کی، ڈیولپمنٹل ہے. ایک ہوتی ہے ڈیولپمنٹل سائیکالوجی، ایک ہوتی ہے اپلائیڈ. ڈیولپمنٹل میں تھیریز بنائی جاتی ہیں، اپلائیڈ کے اندر وہ تھیریز اپلائی کی جاتی ہیں. جیسے مثال میں دے دیتا ہوں، لاز آف لرننگ آپ لوگوں نے پڑھے ہوں گے. کتنے ہیں جی لاز آف لرننگ؟ لا آف ریڈینس، لا آف ایکسرسائز اینڈ لا آف افیکٹ. یہ کس نے بنائے؟ تھورن ڈائک نے بنائے. کہاں پہ بنائے؟ اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں؟ نہیں. پھر اپنے گھر میں؟ نہیں. پھر کہاں بنائے بھائی؟ لیبارٹری کے اندر. تو لیبارٹری کے اندر اس نے لاز آف لرننگ کیسے بنا لیے؟ لیبارٹری کے اندر اس نے لاز آف لرننگ جو ہے نا، یہ کیسے بنائے تھورن ڈائک نے؟ تو یہ ابھی میں آپ کو ایک پکچر دکھانے لگا ہوں، میں نے چونکہ یہاں پہ ایڈ نہیں کی ہوئی. تو لاز آف لرننگ بیسیکلی ایڈورڈ لی تھورن ڈائک نے کہاں پہ بنائے تھے؟ لیبارٹری کے اندر. اس میں اس نے کیا کیا تھا؟ نہیں اسکول میں نہیں، لیبارٹری کے اندر. ٹھیک ہے. تو اس میں کیا کیا؟ اس نے جو ہے نا ایک بھوکی بلی کو پنجرے کے اندر بند کر دیا. یہ میں ویسے بتا رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے. اس نے کیا کیا؟ یہ امیج اب بھی آپ کی اسکرین پہ آ جائے گی یہ والی. اب اس نے کیا کیا؟ ایک بھوکی بلی کو ایک پنجرے کے اندر بند کیا اور باہر ایک پیس آف فش رکھا. یہ بلی اس ڈور کو کھینچ کے باہر نکل آئی، اس نے پیس آف فش کھایا. ہم پڑھیں گے لاز آف لرننگ ڈیٹیل میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. بس یہاں پہ تھوڑا سا میں آپ کو جو مین آئیڈیا سمجھانا چاہ رہا ہوں اپلائیڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے. تو پھر اس نے یہ لاز آف لرننگ اس بلی پہ ایکسپیریمنٹ کر کے 3 لاز بنائے. لرننگ لا، لا آف ایکسرسائز، لا آف ریڈینس، لا آف ایکسرسائز اینڈ لا آف افیکٹ. وہ کیا ہوتے ہیں تفصیل بعد میں دیکھیں. اب پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے بنائے ہوئے لاز کو اسکولوں میں اپلائی کرتے ہیں. تو ایجوکیشنل سائیکالوجی میں بیسیکلی وہ جو لاز بنائے جاتے ہیں نا، ان کو اپلائی کیا جاتا ہے آگے. ٹھیک ہو گیا جی. اب ہمارا جو ٹاپک میجر ہے وہ ہے ایجوکیشنل سائیکالوجی. ایجوکیشنل سائیکالوجی کے 3 اسٹوڈنٹ ایریاز ہوتے ہیں: لرنر، لرننگ پروسیس اینڈ لرننگ سچویشن. اب دیکھیں، آپ ایک ٹیچر ہیں، آپ کے پاس سب سے امپورٹنٹ چیز کلاس کے اندر کیا ہوتی ہے؟ بچے ہوتے ہیں، لرنرز ہوتے ہیں. دوسری چیز لرننگ پروسیس، تیسری چیز لرننگ سچویشن. ان تینوں کو 1 بائی 1 سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس سلائیڈ میں. سب سے پہلے دیکھیں لرنر. لرنر کہتے ہیں سیکھنے والا. جیسے اس وقت آپ سارے لرنر ہیں، ٹھیک ہے، بچے کو کہتے ہیں. تو فوکس آن انڈرسٹینڈنگ دا کریکٹرسٹکس، ایبلٹیز اینڈ انڈیویجول ڈفرینسز آف دا لرنرس. آپ کی کلاس کے اندر 40 بچے ہیں، آپ ایک لیکچر دیتے ہیں 10 منٹ کے اندر. کیا سارے کے سارے ایک جیسے بہترین انداز میں اس لیکچر کو سمجھ لیں گے؟ جی سارے بچے؟ جی نہیں سر. کیوں نہیں سمجھیں گے بھائی؟ کسی کا الگ طریقہ ہوتا ہے اس لیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ استاد کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے نا کہ میں نے 10 منٹ میں پڑھا دیا تو سب کو سمجھ آ جائے گی، گئی ہوگی. استاد یہ سمجھ سکتا ہے کہ سارے کے سارے بچے اب حافظ بن گئے 10 منٹ میں. از اٹ پاسبل؟ نو سر. نو سر. یہ اب آپ سارے لوگ ٹیچر ہیں نا، آپ لوگوں کو اس بات کا پتہ ہے کہ یہ پاسبل نہیں ہوتا. یہی بات استاد کو سب سے پہلے ایجوکیشنل سائیکالوجی میں سمجھنی ہے کہ میری کلاس میں جو بچے بیٹھے ہیں نا، کسی کا آئی کیو لیول بہت اچھا ہے، کسی کا درمیانہ ہے، کسی کا کمزور ہے. کوئی ٹھیک سے سن نہیں سکتا، کوئی ٹھیک سے دیکھ نہیں سکتا، کوئی لکھ نہیں سکتا، کسی کے پاس اپنے پورے ڈاکومنٹس نہیں ہیں یا بکس نہیں ہیں، اسٹیشنری نہیں ہے. یہ ساری چیزیں اپنے مائنڈ میں رکھتا ہے. تو ایجوکیشنل سائیکالوجی کا پہلا ایریا لرنر ہے. اس کو سمجھنا، بچے کی نیڈ کیا ہے، بچے کے انٹرسٹ کیا ہے، اس کون سی موٹیویشنل فورسز ہیں جس سے بچہ کام صحیح کرے گا، اس کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ کیا ہے. یعنی بچہ مینٹلی طور پر، جسمانی طور پر کوئی کمزور تو نہیں ہے، اس کو کوئی پرابلم تو نہیں ہے. یہ ساری چیزیں استاد کے لیے فرسٹ آف آل سمجھنا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اب دوسرے نمبر پہ آتی ہے، استاد کو پتہ چل گیا کہ بھئی میرے اتنے بچے ہیں، ان کے یہ مسئلے یہ نہیں. دوسرے نمبر پر لرننگ پروسیس.
اب نا ہم اکثر یہ سنتے ہوگے، بلکہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کچی کلاس میں جو پکچرز پڑھا، جو الفابیٹس پڑھائے جاتے ہیں وہ پکچرز کے ساتھ پڑھائے جاتے ہیں یا بغیر پکچرز کے پڑھائے جاتے ہیں؟ جی سر pictures. وہ کیوں، اس کی کیا وجہ ہوتی ہے، کیوں ہم پکچرز ایڈ کرتے ہیں چھوٹے بچوں کے کیونکہ لیے؟ بچے دیکھ کر زیادہ بچے کو سیکھتے ہیں. understand ہو ان کا easily. بچہ جلدی سے لرن کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ لرننگ ہیپنز تھرو اے وی ایڈز مور ایکوریٹلی، مور پریسائزلی، مور کمپریہنسولی، یہی کہہ سکتے ہیں نا ہم کہ جب آپ ویژولز کو ایڈ کر جی لیتے ہو تو آپ کے بچے بہتر سیکھتے ہیں. اسی طرح اگر آپ ایکٹیویٹی کے بغیر پڑھائیں بچوں کو اور ایکٹیویٹی کے ساتھ پڑھائیں تو کون سے بچے زیادہ سیکھیں گے؟ جی شابہ. سر ایکٹیویٹی بیسڈ Sir, with لرننگ. activity. ایکٹیویٹی کے ذریعے جو کروایا جائے گا. ایکٹیویٹی بیسڈ. اب دیکھیں اس کو کہتے ہیں لرننگ پروسیس، کہ کس طرح سے لرننگ ہیپن ہوگی. یہ دوسری چیز استاد کو سمجھنی ہے. ایک استاد آیا بورڈ پہ لکھا کے چلا گیا، ایک استاد آیا اس نے کہا کہ ایک بچہ کھڑا ہو جائے پڑھنا شروع کر دے باقی سنتے رہو. ادھر سے بیل بجی، اس نے کہا جی بس ختم جی کل پڑھیں گے اس سے آگے، اٹھ کے چلا گیا. ایک استاد آیا اس نے بچوں کو کوئی چیزیں دکھائی ہیں، ایکٹیویٹی کرائی ہے، گروپ ورک کرایا ہے، بورڈ پہ بلایا ہے، دو دو کے گروپ بنا کے ایک دوسرے سے بچوں سے کہا ہے سنے سنائے. اب ان تینوں میں دیکھیں کہ جو تیسرے نمبر پہ اس محترمہ آئی ہے نا ٹیچر، وہ بڑی کیلیبر والی تھی، بڑی کمال کی تھی. اس کو پتہ تھا کہ لرننگ پروسیس کیا ہوتا ہے، اس کو لرنر کا بھی پتہ ہے. پہلے دو آئے وہ میرے جیسے نکمے تھے یا نکمیاں تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی بٹ ٹائم ٹپاؤ. So this area involves the study of how learning occurs, nature of learning, how it takes place, various theories, experiments جو یہ بتاتے ہیں کہ لرننگ ری انفورس کیسے ہوتی ہے. مثال کے طور پر اے وی ایڈ سے، پرابلم سالونگ سے، ایکٹیویٹیز سے، پکچر سے، ویژول سے، گروپ ورک سے. اس کو کہتے ہیں لرننگ پروسیس، کہ لرننگ کیسے بہتر سے بہتر ہوگی اس کو سمجھنا. اب تیسرے نمبر پہ یعنی لرننگ، اس کو سمجھنا ہے، ابھی اپلائی نہیں کیا، سمجھنا ہے استاد نے کہ بھئی یہ طریقہ بیسٹ ہے، یہ بیسٹ نہیں ہے، یہ بہت اچھا ہے، یہ کمزور ہے. تیسرے نمبر پہ آتی ہے سچویشن. اب اس نے سچویشن کریٹ کرنی ہے، یہاں پہ کلاس کو مینج کرنا ہے. اب یہ ایک سوال ہے آپ سے، ایک کلاس میں نا بچے بغیر ترتیب کے بیٹھے ہیں، کچھ کو جو آگے بیٹھے ہیں وہ اوپر ہو رہے ہیں، دائیں بائیں ہو رہے ہیں، پیچھے والوں کو نظر نہیں آ رہا. ایک کلاس میں نا سارے بچے بڑے منظم ہو کے سرکل کی شکل میں، چار چار کی شکل میں، دو دو کی شکل میں، سیدھی لائنوں کی شکل میں بیٹھے ہیں. تو کون سی جو ارینجمنٹ ہے اس سے لرننگ بہتر ہوگی؟ جی سر ویل ڈسپلن کلاس میں لرننگ بہتر ہوگی. ڈسپلنڈ کلاس، اس کو کہتے ہیں کلاس روم مینجمنٹ. ٹھیک ہے کہ کلاس روم پراپر مینج کرے، یہ سچویشن ہے. ٹھیک ہے. اچھا دوسرا ہے کہ کلاس کا جو انوائرمنٹ ہے وہ ٹیچر سینٹرڈ رکھنا ہے یا اسٹوڈنٹ سینٹرڈ رکھنا ہے، بچوں کو کیسے گائیڈ کرنا ہے، بچوں کو ڈسپلن کیسے مینٹین رکھنا ہے. ٹھیک ہے نا جی. یہ کیا کہلاتی ہے؟ لرننگ سچویشن کہلاتی ہے. تو لرننگ پروسیس اینڈ لرننگ سچویشن، یہ تین جو ہے وہ کیا کہلاتے ہیں ہمارے ایریاز آف ایجوکیشنل سائیکالوجی. اس کے بعد دیکھیں اسکوپ آف ایجوکیشنل سائیکالوجی. اسکوپ کس کو کہتے ہیں؟ مثال کے طور پر آپ نے کوئی ڈگری کی ہے نا تو آپ کا سب سے پہلے پوچھتے ہیں جی اس کا اسکوپ کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میری اس ڈگری کا کیا مجھے بینیفٹ مل سکتا ہے، میں اس کی بیس پہ کہاں جاب پہ اپلائی کر سکتا ہوں، کون سی میری جاب ہو سکتی ہے، کہاں پہ کس ڈپارٹمنٹ میں جا سکتا ہوں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اسی طرح ایجوکیشنل سائیکالوجی کا جو اسکوپ ہے نا جی، یہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ اس میں یہ ہم دیکھتے ہیں ایجوکیشنل سائیکالوجی کے اندر کہ ہم نے اس سے ایجوکیشنل سائیکالوجی کے کہاں سے اس سے ہم بینیفٹ لے سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ سمجھ سکتے ہیں ایجوکیشنل سائیکالوجی سے لرنرز کو. ٹھیک ہے نا جی. لرنرز کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے لرنرز کیا ہیں. ٹھیک ہے. ان کے پرابلمز کیا ہیں ان کے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ آپ کے لرنرز کے انڈیویجول ڈفرینسز کیا ہیں، کس سٹائل سے لرنر جو ہے وہ بیٹر سیکھتا ہے، بہتر طریقے سے سیکھتا ہے. تو یہ سب سے پہلا اسکوپ ہے کہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ بچوں کے اندر بچوں کی کیٹیگریز ڈیفرنٹ ہیں اور وہ مختلف وے سے سیکھتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ایک وے سے آپ نے پڑھایا اور آپ یہ سمجھ لیں کہ بھئی میں تو افلاطون بن گیا ہوں، میرے والے میتھڈ سے سارے بچوں کو آنا چاہیے. دوسرا اسٹڈینگ اسٹوڈنٹ بیہیویئر، نیڈ، انٹرسٹ اینڈ کیپیبلٹیز. پتہ چل جاتا ہے کہ بچے کی نیڈ کیا ہے، انٹرسٹ کیا ہے، کیپیبلٹیز کیا ہیں، تو یہ پتہ چل جاتا ہے. تیسرے نمبر پہ اس سے کلاس کو مینیج کرنا بھی ہم نے بات کی، میں نے اگزامپل بھی آپ کو دی کہ کلاس کو مینیج کرنا ٹیچر کے لیے آسان ہو جاتا ہے. بیہیویئر کو بہتر کرنا، انٹرونشن مطلب اس میں تبدیلی لانا، یہ بہتر ہو جاتا ہے. فلیکسیبلٹی اینڈ ہیٹروجینٹی ان لرننگ کنٹینٹ.
تو فلیکسیبلٹی اینڈ ہیٹروجینٹی ان لرننگ کانٹینٹ سے مراد یہ ہے، فلیکسیبل سے مراد یہ کہ استاد ایک ہی میتھڈ سے نہیں پڑھائے گا، وہ مختلف یا ملٹیپل وے سے، ملٹیپل میتھڈ سے پڑھائے گا، تاکہ ہر ایک بچے کو، کسی کو ایکٹیویٹی سے، کسی کو گروپ ورک سے، کسی کو لیکچر سے، تو سارے بچوں کے نیڈ پوری ہو جائیں۔ ہیٹروجینٹی کا مطلب یہ ہے مختلف کیٹیگریز کے بچے ہمارے پاس ہوتے ہیں، ہوموجینس ایک جیسے، ہیٹروجینس ڈفرینٹ، انسٹرکشن امپروو ہوتی ہے اس سے، ٹھیک ہے۔ کریکولم ڈیولپمنٹ اینڈ ڈیزائن، تو ہم جو ہے نا وہ کریکولم کو، ٹیکسٹ بکس کو بچوں کے نیڈ کے اکارڈنگ بنا سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر ایجوکیشنل سائیکولوجی نہ ہو تو ہمیں پتہ نہ ہو تو اب سوال یہ ہے کہ کیا الجبرے کے سوال تیسری کلاس کا بچہ حل کر سکتا ہے، جتنا بھی ذہین فتین بچہ ہو؟ جی کر لے گا؟ نہیں، اسی لیے اس کو چھٹی کلاس میں جب اس کا مائنڈ بن جاتا ہے، میتھمیٹکس کی بیسک کانسیپٹ کو سمجھنے کے قابل ہو چکا تھا، چھٹی ساتویں میں جا کے اس کو الجبرا پڑھایا جاتا ہے۔ تو کریکولم ڈیولپمنٹ اینڈ ڈیزائن، یہ کریکولم ایسے ہی ڈیزائن ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں پہلی کلاس میں آپ جو ہے نا اس کو گرامر پڑھا سکتے ہیں؟ نہیں بھائی، ابھی تو اس کو الفابیٹس کا نہیں پتہ، اس کو گریجولی لے کے چلا جاتا ہے بچے کو، ٹھیک ہے جی۔ یہ کریکولم ڈیولپمنٹ اینڈ ڈیزائن ہے۔ اچھا، اس کے بعد دیکھیں گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ۔ گائیڈنس یہ ہے کہ بچے کو اس قابل بنا دو کہ وہ اپنے مسائل خود حل کر لے۔ کاؤنسلنگ میں یہ ہے کہ کچھ مسائل بچے کے ایسے ہوتے ہیں جو وہ خود حل نہیں کر سکتا، تو اس کو آپ کیا کرو، اس کے مسئلوں کا حل بتا دو۔ گائیڈنس میں بچوں کے مسئلوں کا حل اس کو نہیں بتایا جاتا، اس کو خود اس قابل بنایا جاتا ہے کہ وہ اس کا سلوشن نکالے۔ کاؤنسلنگ میں ہم اس کے مسئلوں کا حل اس کو نکال کے دیتے ہیں۔ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، بچے کی گرومنگ اس سے پاسبل ہوتی ہے۔ انڈیویجولائزیشن آف ایجوکیشن ورک، اس سے مراد یہ ہے کہ ہم بچے کو اس کی نیڈ کے اکارڈنگ، ہر بچے کو اس کی نیڈ کے اکارڈنگ اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد آگے دیکھیں دا ڈفرینس بٹوین، یہ بھی ٹاپک تھا آپ کا سائیکالوجی اینڈ ایجوکیشنل سائیکالوجی۔ اچھا، آپ میں سے کوئی مجھے ان کی جو بیسک ڈیفینیشن ہے اس سے کوئی فرق بتا سکتا ہے کہ کیا فرق ہو سکتا ہے ان دونوں میں؟ شاباش جی پلیز۔ جی، ایجوکیشنل سائیکالوجی اور سائیکالوجی میں کیا فرق ہے؟ سر جیسے کہ ٹرمنالوجی خود بتا رہی ہے کہ سائیکالوجی بیسیکلی اوور آل ہوتا ہے، جیسے ہیومن سائیکالوجی ہوتی ہے اس میں اوور آل ہیومن بیہیویئر کے بارے میں ہم سیکھتے ہیں، لیکن ایجوکیشنل فلسفی پرٹیکولرلی ایجوکیشن کی طرف جاتی ہے کہ کس طرح سے لوگ سیکھتے ہیں، کس طرح سے بچوں کے لیے جو ہے وہ سلیبس بنتا ہے، جیسے کہ ابھی آپ نے بتایا، اور اس سے کافی ساری چیزیں آ جاتی ہے، بچوں کا بیہیویئر، بچے کیسے سیکھتے ہیں، ان پہ ایجوکیشن کیسے اثر انداز ہوتی ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ ڈفرینس آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ دیکھیں کہ ایک طرف جو ہے صرف ہم بیہیویئر کی، جنرل بیہیویئر کی بات کریں، بڑے چھوٹے، ٹھیک ہے، پڑھنے والے نہ پڑھنے والے، میل فیمیل سب کی، اور ایک طرف ہم صرف بچوں کی بات کر رہے ہیں۔ تو دوسری طرف ہم سارے لوگوں کی بات کریں تو سائیکالوجسٹ اب ان کے اسکوپ کی بات کرتے ہیں، ان کے ڈفرینسز کی نا۔ سب سے پہلے تو آپ نے ڈیفینیشن لکھ دینی ہے کہ سائیکالوجی از سسٹمیٹک اسٹڈی آف ہیومن بیہیویئر، جبکہ ایجوکیشنل سائیکالوجی از اے سسٹمیٹک پروسیس آف اسٹڈینگ اسٹوڈنٹس یا ہیومنز ان ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن یا ایجوکیشنل سچویشن۔ دوسرے نمبر پہ اسکوپ کی بات کر لیں تو اس میں ہم جنرل اسٹوڈنٹ کے بیہیویئر کی، ایموشنز کی، کگنیشن کی، مینٹل پروسیسنگ کی، ایز اے ہول بچوں کی یا کسی بھی شخص کی پوری زندگی میں ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ ہیومن بیہیویئر، ایموشنز، کگنیشن، مینٹل پروسیس ان جنرل اکراس آل اسپیکٹس آف لائف، یہ اس کا اسکوپ ہے۔ دوسرا ایجوکیشنل سائیکالوجی کا اسکوپ کیا ہے؟ اب اس کا سارا فوکس ایجوکیشن کے اوپر ہے، لرننگ کے اوپر ہے، لرننگ سٹائل کے اوپر ہوگا۔ تو اس میں ہم اوورال بات کرتے ہیں کہ ایموشنز کیا ہیں، کگنیشن کیا ہے۔ ایجوکیشنل سائیکالوجی فوکسز اسپیسیفکلی آن ہاؤ پیپل لرن، addressing the psychological factors influencing education such as motivation, learning style and classroom behavior۔ اب اس میں کیا بات آ گئی؟ اسپیسیفک بات آ گئی کہ لرننگ کے لیے، ایجوکیشن کے لیے جو بچے کا بیہیویئر ہوگا کہ کیسے وہ لرن کرے گا، ٹھیک ہے، کون سے فیکٹر ہیں جو اس کی لرننگ کو افیکٹ کریں گے، جیسے موٹیویشن ہے، لرننگ سٹائل ہے۔ دوسرے نمبر پہ آبجیکٹیو آ گیا۔ اب ایجوکیشنل سائیکالوجی کا فوکس کس چیز کے اوپر ہے کہ انسان کا جو بیہیویئر ہے وہ مختلف سچویشن کے اندر کیسے چینج ہوتا ہے،
ٹھیک ہے, اس کو انڈرسٹینڈ کرنا. ایم ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ ایکسپلین دا ہیومن بیہیویئر اینڈ مینٹل پروسیس ان ڈائیورس کانٹیکسٹ, ہیلتھ, ریلیشن شپ, ڈیولپمنٹ, مختلف سچویشن کے اندر اس کے بیہیویئر کو دیکھنا. جبکہ ایجوکیشنل سائیکالوجی کے آبجیکٹیوز کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ہم ٹیچنگ لرننگ پروسیس کی بات کریں گے صرف, کہ ٹیچنگ لرننگ اس میں ہوتا ہے کہ ہر طرح کی سچویشن میں بیہیویئر کو دیکھا جائے گا. اس میں صرف ٹیچنگ اینڈ لرننگ پروسیس کے اندر ہیومن بیہیویئر کو اسٹڈی کیا جائے گا. ایپلیکیشن جو سائیکالوجی ہے اپلائیڈ ان تھراپی, کاؤنسلنگ, بزنس, ہیلتھ کیئر, سوشل, یہ ہر فیلڈ کے اندر اپلائی ہوتی ہے سائیکالوجی. تھراپی میں, بزنس میں, ہیلتھ کے اندر, سوشل ڈپارٹمنٹس میں, جب کہ ایجوکیشنل سائیکالوجی صرف ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ تک ہے محدود. اس کا کام سکول کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے, مثال کے طور پر سکول کے اندر کریکولم ہے, سکول کے اندر ٹیچنگ ہے, ایجوکیشن ہے, لرننگ ہے, تو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ, ایجوکیشن کی فیلڈ کے اندر یہ اپلائی ہوتی ہے. کون سی چیز؟ ایجوکیشنل سائیکالوجی. اس کے بعد جی سبجیکٹس آف اسٹڈی. سائیکالوجی کورز براڈر ٹاپکس. اس کا فوکس میموری یعنی یادداشت, پرسیپشن یعنی چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر کے اپنے مائنڈ میں آئیڈیا بنانا, اس کو پرسیپشن کہتے ہیں. ڈیولپمنٹ, انسان کی جو ڈیولپمنٹ ہے, نشو و نما ہے. اب نارمل سائیکالوجی اینڈ سوشل بیہیویئر کو, جو اب نارمل بیہیویئر ہیں وہ سارے اس کے اندر آ جاتے ہیں. جبکہ ایجوکیشنل سائیکالوجی کے جو سبجیکٹس ہیں نا, ان کا فوکس لرننگ تھیریز کے اوپر ہے, جو بھی ہم پڑھیں گے. انسٹرکشنل اسٹریٹجیز کے انسٹرکشنز کو کیسے بنایا جائے, اسٹوڈنٹ کی اسیسمنٹ کیسے کی جائے, امتحان کیسے لی جائیں, بہتری ایجوکیشن کے اندر کیسی لائی جائے, یہ اس کا جو ہے وہ سبجیکٹ آف اسٹڈی ہے. اب اس کے بعد جو ہے نا ہم نے 6 چھوٹے چھوٹے ٹاپکس دیکھنے ہیں. دا میجر تھیریز آف ایجوکیشنل سائیکالوجی. اچھا, کسی کو لفظ تھیری کا پتہ ہے کیا ہوتی ہے, اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ شاباش جی. ایک اندازہ. اندازہ. کوئی اور؟ کسی ہاتھ سے یا کسی ایک تھیوری جو ہے پوائنٹ نا پر کسی کچھ چیز لوگوں کو کی متفقہ ڈیزائن کو رائٹ. بولتے ہیں. نظریہ سر, نظریہ. نظریہ, لوگوں کی رائے کہہ لیں آپ, نظریہ کہہ لیں. اب دیکھیں, ایک تھیری ہے کہ انسان جو ہے نا, یہ ڈارون کی تھیری ہے کہ وہ جی اس کی ایولوشن ہوئی ہے. پہلے وہ جو ہے نا وہ تھا مائکروسکوپک لیونگ تھا, اس سے بڑھتے 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 یہ انسان بنا ہے. یہ ایک اس کا آئیڈیا جس کو ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے, لیکن اس نے ایک دے دیا, ٹھیک ہے. اس کی ایک اسلامک آئیڈیا ہے ہیومن کریشن کا, کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, آدم علیہ السلام کی مٹی جو ہے اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا زمین پہ. اس نے زمین کے مختلف حصوں سے مٹی اٹھائی, اس کو گوندا جیسے آٹا گوندا جاتا ہے, اس کا پتلا بنایا پھر اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کا. پھر اس سے اپنے روح اس نے خود اللہ تعالیٰ نے اس میں پھونکی. اس طرح آدم بن گئے مکمل. آدم ایک دن جنت میں سوئے ہوئے تھے, ان کی بائیں پسلی سے اللہ نے اماں حوا کو نکالا. جب آدم اٹھے دیکھا تو مکمل لباس میں دنیا کی سب سے خوبصورت ترین خاتون. ہم سنتے ہیں نا یوسف علیہ السلام سب سے خوبصورت تھے مردوں میں جو آج تک ہیں. خواتین میں سب سے خوبصورت جو پیدا ہوئی ہیں, جو ہوں گی, سب سے خوبصورت اماں حوا سلام اللہ علیہا تھی. وہ آدم علیہ السلام حیران ہو گئے. تو یہ ایک تھیری ہے, اسلامک تھیری ہے, ہم جس کے قائل ہیں میں اور آپ. تھیری کہتے ہیں کہ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے ایک آئیڈیا دیا جاتا ہے نا, ٹھیک ہے. لوگوں کا ایک نظریہ ہوتا ہے کہ ایسے یہ کام ہوا, ایسے یہ کام ہوگا, ایسے یہ ہوگا, اس کو کہتے ہیں تھیری. تو لرننگ تھیری سے کیا مراد ہے؟ لرننگ تھیری جو ہے نا وہ یہ بتاتی ہے کہ لرننگ کیسے ہوگی. ہم یہاں پہ بات کریں گے اس کو لرننگ کے ساتھ جوڑ کے, ان کو دوبارہ بھی آگے ایک ٹاپک پھر دوبارہ ان کا ریپیٹ ہوگا, وہاں پہ بھی ان کو دیکھیں گے. تو ایجوکیشنل سائیکالوجی از اسٹڈی آف ہاؤ پیپل لرن اینڈ ڈیولپ ان ایجوکیشنل سیٹنگ. مختلف اس پہ تھیریز ہیں جو بتاتی ہیں لرننگ پھر کیسے ہوگی. سب سے پہلی تھیری ہے بیہیویئرزم. یہ دی ہے اسکنر, پیولو اور واٹسن نے. اب اس کو سمجھیں تھوڑا سا. یہاں پہ نا میں 2 تھیریز آپ کو ایک ساتھ پڑھاؤں گا. ایک تھیری ہے کگنیٹیوزم, ایک ہے بیہیویئرزم. یہ دونوں ایک دوسرے کے الٹ ہیں. جو کگنیٹیوزم ہے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کا جو مائنڈ ہے نا وہ اپنے مائنڈ سے چیزوں کو سوچتا ہے,
سمجھتا ہے، یاد کرتا ہے، ضرورت پڑنے پہ جو اس کے ذہن میں چیز سٹور ہے اس کو یوز کر کے لوگوں کے سوالوں کے جواب بھی دے سکتا ہے، مسائل کے حل بھی نکال لیتا ہے، آگے کے لیے پلان بھی کر لیتا ہے. تو سارے کا سارا جو کچھ انسان کی چل رہی ہے بات، وہ اس کا کیا چل رہا ہوتا ہے، اس کا مائنڈ اس کو کر کے دے رہا ہے. تو سائیکالوجی یہ بتاتی ہے کہ اسٹڈی آف مائنڈ یا ہیومن مائنڈ از ایوری تھنگ. انسان کا جو مائنڈ ہے وہ کیا ہے، وہ ہر چیز ہے. انسان کا مائنڈ جو ہے وہ مکمل ہے، وہ ہر چیز ہے. جبکہ جو ہے نا بیہیویئرزم یہ کہتی ہے کہ انسان مائنڈ از نتھنگ، انوائرمنٹ از ایوری تھنگ. یہ کہتے ہیں کہ انسان کا جو مائنڈ ہے نا وہ بالکل صفر ہے، اصل چیز کیا ہے، وہ انسان کا ماحول ہے. یعنی یہ تھیوری کہتی ہے کہ انوائرمنٹ از ایوری تھنگ، مائنڈ از نتھنگ، انوائرمنٹ از ایوری تھنگ. اب یہ دو ڈفرینٹ کانسیپٹس ہیں، ان کو تھوڑا سا ان کا ڈفرینس آپ نے دیکھ لیا. اب ان کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اب ان میں سب سے پہلے دیکھیں بیہیویئرزم ہے. کیا چیز ہے جی؟ بیہیویئرزم یہ کہتی ہے کہ انسان کا جو مائنڈ ہے وہ کچھ نہیں ہے. جس طرح کا ماحول دیکھتا ہے نا انسان اپنے ارد گرد میں، اسی ماحول کو دیکھ کے انسان پھر کیا کرتا ہے، اسی سے چیزیں سیکھتا ہے اور ویسے کرنے کی کوشش کرتا ہے. اب واٹسن، پیولوف، اسکینر نے یہ بات کی. وہ یہ کہتے ہیں کہ کلاس کے اندر ایک ٹیچر پڑھاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی جو بچہ صحیح جواب دے گا اس کو یہ انعام ملے گا، جو بچہ غلط جواب دے گا اس کو پھر سزا ملے گی. تو یہ ڈفرینٹ کنسیپٹس ہوتے ہیں، جن کو بچہ جو اپنے ماحول سے سیکھتا ہے. ٹھیک ہے، ایک بچے نے صحیح جواب دیا استاد کے سوال کا، تو اس نے اس کو جواب دیکھتے دیکھتے سیکھ لیا. تو یہ تھیوری یہ کہتی ہے کہ آبزرویبل بیہیویئر اینڈ ریسپانسز ٹو اسٹیمولائی، سوالوں کے اسٹیمولائی ماحول سے آنے والے کسی محرک کو کہتے ہیں. کلاسیکل کنڈیشننگ اور آپرینٹ کنڈیشننگ جو ڈفرینٹ تھیوریز دی ہیں انہی نے بیہیویئرسٹ نے. کلاسیکل کنڈیشننگ تھیوری یہ ہوتی ہے، پیولوف نے دی تھی، کہ لرننگ ایسوسیشن سے ہوتی ہے. مثال کے طور پر ایک بچہ اپنے مائنڈ میں ایک آئیڈیا بنا لیتا ہے کہ میں اچھا کام کر کے جاتا ہوں تو میری مدر مجھے اپریشیٹ کرتی ہیں، میں اچھا ہوم ورک کر کے لے جاؤں گا تو میری والدہ جو ہے نا مجھے گفٹ دیں گی، وہ ٹیبلٹ کھیلنے کے لیے دے دیں گی. یہ کلاسیکل کنڈیشننگ. آپرینٹ کنڈیشننگ کیا ہے کہ کسی بچے کو سزا یا جزا بتا دینا کہ یہ بھائی جو بچہ اچھا کام کرے اس کو اپریشیٹ کر دینا، تالیاں بجا دینا، اس کے لیے کوئی کینڈی دے دینا، بسکٹ دے دینا. ٹھیک ہے، اور جو غلط کام کرے اس کو سزا دینا. یہ آپرینٹ کنڈیشننگ ہے. یہ ریوارڈ اور پنشمنٹ کے تھرو یہ کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں گے، بچے کے ایکشنز کو ٹھیک کریں گے. لرننگ ہیپن تھرو ایکشن اینڈ ریئیکشن. ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں نا کہ جی جو کوگنیٹیوزم کہتی ہے کہ انسان کے مائنڈ سب کچھ ہے. یہ کہتے ہیں مائنڈ کو آپ کیسے ایکسپلور کر سکتے ہیں، آپ تو وہ دیکھ سکتے ہیں جو آپ کے سامنے ہے. تو یہ کہتے ہیں ایکشن از ایوری تھنگ، مائنڈ از نتھنگ. ریوارڈ اور پنشمنٹ بیہیویئر کو شیپ کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں پریکٹس کروائیں، بچوں کو بار بار کروائیں ایک ہی کام، تو وہ ایک دن سیکھ جائیں گے. ٹیچر اس میں کنٹرول کرتا ہے ریوارڈ اور پنشمنٹ کے تھرو. اس کے برعکس جو دوسری تھیوری ہے نا، پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں. یہ ہے کوگنیٹیوزم، برونر اور ڈیوڈ آؤسبیل نے دی. یہ کیا کہتے ہیں؟ اب وہ کہتے ہیں کہ مائنڈ کچھ نہیں ہے، انوائرمنٹ سے باہر سے سیکھتا ہے، ریوارڈ اور پنشمنٹ سے سیکھتا ہے، ایکشن سے بچہ سیکھتا ہے. یہ کہتے ہیں نہیں، انٹرنل مینٹل پروسیس، جیسا کہ بچہ اپنے مائنڈ سے سوچنا، اس کی توجہ، اٹینشن، پرابلم سالونگ، یہ سارے کے سارے بچے کی ذہنی صلاحیتیں ہیں. ٹھیک ہے، ان سے بچہ سیکھتا ہے. یہ تھیوری کیا کہتی ہے؟ لرننگ ہیپن ان سائڈ دا مائنڈ. یہ کہتے ہیں باہر سے نہیں آتی. ٹھیک ہے، انسان اپنے مائنڈ میں سوچتا ہے. ہاؤ پیپل تھنک، ریممبر اینڈ سالو پرابلم. یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے مائنڈ میں چیزوں کو سٹور کرتے ہیں جیسے کمپیوٹر سٹور کرتا ہے. اور یہ تھیوری کہتی ہے کہ لرنرز نیو آئیڈیاز کو اولڈ آئیڈیاز کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے، انڈرسٹینڈ کرتا ہے. برونر نے ڈسکوری لرننگ تھیوری دی، اسی سے ریلیٹڈ ہے. آؤسبیل نے میننگ فل لرننگ تھیوری دی ہے کہ نیا نالج پہلے نالج کے ساتھ لنک کر کے، جیسے میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں پھر آپ کو بات سمجھاتا ہوں تو بہتر سمجھ آتے ہیں آپ سب. یہ آؤسبیل نے اسی کو میننگ فل لرننگ تھیوری کہا. ٹھیک ہے، برونر نے کہا کہ بچے اپنے مائنڈ سے ڈسکور کرتے ہیں چیزیں. یہ ہے کوگنیٹیو تھیوری. ان کو ڈیٹیل میں پھر بھی ہم نے پڑھنا ہے، لیکن کوشش میں کر رہا ہوں کہ سادہ لفظوں میں آپ کو سمجھ آ جائے. تو کوگنیٹیوزم تھیوری کا کیا ماننا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ لرننگ کون سی ہوتی ہے؟ وہی جو
آپ کا مائنڈ سوچتا ہے، پلان کرتا ہے، میمورائز کرتا ہے چیزوں کو، ٹھیک ہے. یہ کہتے ہیں کہ انسان کا جو مائنڈ ہے وہ مکمل ہے، وہ کمپیوٹر کی طرح ہے جس میں چیزیں سٹور ہو جاتی ہیں. جبکہ جو ہے نا پہلی تھیوری بیہیویئرزم، وہ کہتے ہیں نہیں بھائی مائنڈ کچھ بھی نہیں ہے، انوائرمنٹ از ایوری تھنگ، ٹھیک ہے. بیہیویئر جو ہم دیکھتے ہیں، جو باہر سے چیزیں بچہ سیکھتا ہے وہی فائنل ہوتی ہیں. یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. پھر ایک تیسری تھیوری آتی ہے، اس کا نام ہے کنسٹرکشنزم. کنسٹرکٹ کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ لفظی مطلب بتا رہے ہیں شاباش. تعمیر کرنا. بنانا. سر کسی چیز کو کنسٹرکٹ کرنا وتھ ایکسپیرینس، تعمیر نالج کرنا، تھرو ایکسپیرینس. بنانا، تشکیل سر. دینا، شیپ کرنا، کنسٹرکٹ کرنا. اب میں ایک سادہ سا سوال ہے، اس سے سمجھیں. پہلے بیہیویئرزم کی پہلے مثال چلے میں ایک دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو مزید کلیئر ہو جائے، پھر کگنیٹیوزم کی، پھر کنسٹرکشنزم پہ آ جاتے ہیں. بیہیویئرزم یہ ہے. اب سوال آپ سے میں نے اینڈ پہ کرنا ہے. آپ دیکھیں گے ایک ٹیچر پڑھا رہا ہے ایکٹیو اور پیسیو وائس اپنی کلاس کے اندر. ایک بچہ بیٹھا ہے اور اس سے وہ سوال کرتا ہے، استاد کوئی بھی سوال اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ، وہ جواب درست دیتا ہے، وہ اس کو ایک چاکلیٹ دے دیتا ہے ایز اے پرائز، ٹھیک ہے، ایز اے اپریسیشن. اس کے ساتھ باقی بھی بچے بیٹھے ہیں. کیا ان کے مائنڈ میں یہ بات آئے گی کہ اگر میں درست جواب دوں تو مجھے بھی کینڈی ملے گی جی، یا چاکلیٹ ملے گی؟ بات آئے گی؟ جی سر بالکل. Yes, sir. جی جی. جی سر آئے گی. اچھا، ایک بچہ شرارت کرتا ہے، ٹیچر کہتا ہے گیٹ آؤٹ فرام دا کلاس. باقی بچوں کے مائنڈ میں یہ بات آئے گی کہ استاد نے اس کو سختی سے نکالا ہے، ہمیں بھی نکالا جا سکتا ہے، ہمیں محتاط رہنا چاہیے. آئے گی یہ بات؟ جی سر. ہاں. اسی کو کہتے ہیں ری انفورسمنٹ. ایک ریوارڈ ہو رہا ہے، ایک پنشمنٹ ہو رہی ہے. اب یہ دیکھیں وہ کر تو اس کو رہا ہے، باقی اس کو دیکھ کے سیکھ رہے ہیں. اسی کو کہتے ہیں لرننگ فرام ایکشنز اینڈ ریئیکشنز. یہ ایکشن اور ریئیکشن سے سیکھنا ہے، یہ بیہیویئرزم ہے. ٹھیک ہو گیا؟ یہ مثال میں نے سمجھانے کے لیے دی ہے، باقی پوائنٹس دوبارہ ریپیٹ نہیں کر رہا میں. اچھا، کگنیٹیوزم پہ آ جائے. اب اس میں ایک استاد کہتا ہے، ٹھیک ہے، ایک استاد وہ ٹاپک سمجھاتا ہے. سمجھانے کے بعد نا جی وہ ایک 2-3 سینٹینس دے دیتا ہے ایکٹیو اور پیسیو وائس کے. وہ کہتا ہے کہ جی تھوڑے سے ڈیفرنٹ، تھوڑے سے کمپلیکس. آپ جیسے دیکھیں کچھ سوال ایسے بھی ہوتے ہیں جو منفی بھی ہوتے ہیں اور سوالیہ بھی ہوتے ہیں، سینٹینسز، ٹھیک ہے، انٹیروگیٹو بھی ہوتے ہیں اور نیگیٹو سینٹینس بھی ہوتے ہیں. اب وہ کیا کرتا ہے کہ جی وہ ان کو نا جی جو سوال دے وہ اب اس نے الگ الگ سمجھا. اب وہ ایک ساتھ ان کو بچے اس کو اپنے مائنڈ کو یوز کر کے جو ہے نا وہ اس کو سمجھ لیتے ہیں. اب بھارتی سوال جیسے کل میں نے مثال دی تھی، اس نے جمع تفریق پڑھائی ہے کہ 5 جمع 5 10 ہوتا ہے، 3 مائنس 5 5 مائنس 3 اس کا 2 جواب ہوتا ہے. اب یہی وہ کہتے ہیں جی آپ کی امی نے آپ کو 20 روپے دیے، ابو نے 10 روپے واپس لیے، کتنے بچے؟ اب یہ دیکھیں وہی بات تھوڑا سا مختلف انداز میں اس سے پوچھ رہا ہے کہ کیا بچے نے جو چیز میمورائز کی ہے کیا اس کو یوز کر کے وہ اپنے پرابلمس کو سولو کر سکتا ہے؟ حفظ کرتے ہیں بچے، وہ بھی کگنیٹیوزم ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں یہ کیا ہوتا ہے کہ بچہ 2 چیزوں کو لنک کر کے جوڑ کے پڑھتا ہے. اب یہ دیکھیں کنسٹرکشنزم کی مثال سمجھیں. اب یہ 2 طرح سے پڑھا رہا ہے ایک استاد. ایک بورڈ پہ آتا ہے، وہ لکھ دیتا ہے کہ جی آپ پودے کو اس میں مٹی میں ڈالیں، اوپر پانی ڈال دیں، 3 دن کے بعد اس میں سے کمپلیں نکل آئیں گی، ایک چھوٹی سی جڑ نکلے گی، ایک تنا نکلے گا. یہ کنسیپٹ اس نے بچوں کو دے دیا. ایک دوسری ٹیچر ہے بڑی قابل ہے، وہ کیا کرتی ہے، بچوں سے کہتے ہیں بیٹا کل آپ سب نے نا وہ ڈسپوزیبل گلاس لے کر آنے ہیں. سب لے آتے ہیں بچے، ٹھیک ہے. اب وہ کلاس میں نا پیچھے کسی خالی جگہ کے اوپر نا اس میں بچوں سے کہتی ہے کہ جائیں اس میں مٹی ڈالیں. بیج ان کو کہتی ہے لے آئیں یا خود ان کو دے دیتی ہے، اس دن کہتی ہے اس میں پانی ڈال دیں. اور روزانہ صبح آتے ہوئے اور شام کے وقت اسکول سے جاتے ہوئے آپ نے دیکھنا ہے اس میں کیا ہو رہا ہے. وہ ڈسپوزیبل گلاس ٹرانسپیرنٹ ہے، ان میں سے نظر آ رہا ہے کہ جی جڑ نکل رہی ہے. وہ ایک سائیڈ پہ رکھوایا اس نے بیج کے، نظر بھی آ جائے تو پھر جڑ نکل رہی ہے اس کو دیکھ رہا ہے بچہ، تنا نکل رہا ہے اس کو دیکھ رہا ہے. اب یہ دیکھیں کہ ان بچوں کو یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہوگی کہ جی آپ نے سب سے پہلے بیج لینا ہے، پھر مٹی میں ڈالنا ہے، پھر اوپر اس کو کور کرنا ہے، اس میں پانی ڈالنا ہے 3 دن کے بعد. یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہوگی یا خود بھی اس وہ سمجھ چکے ہیں یہ سارا پروسیس؟ جی جی
سر وہ دیکھ کر سمجھ جائیں گے. وہ انہوں نے خود کیا ہے، وہ سمجھ چکے ہیں، اپنا خود ایکسپیرینس جو انہوں نے کیا ہے. ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ اس کو کہتے ہیں کنسٹرکشنزم. جین پیاجے لیو وائگوسکی کا یہ کانسیپٹ ہے، پروسیس آف کنسٹرکٹنگ نالج تھرو ایکسپیرینس، کہ بچوں کو بجائے اس کے کہ آپ بتائیں ان کو ایکسپیریمنٹ کروائیں، ایکسپیرینس کروائیں تاکہ خود وہ سب کچھ کریں. یہ ہوتی ہے کنسٹرکشنزم. نیو نالج کنیکٹ ود دا پرسنل ایکسپیرینس، نیا نالج ان کو پرسنل ایکسپیرینس سے سکھایا جاتا ہے. لرننگ ایکٹیو ہوتی ہے، بچہ خود کرتا ہے. پیسو سے مراد استاد سمجھا رہا ہے، بچہ نہیں کر رہا. ٹھیک ہے، اس سے مسٹیک بھی ہوتی ہیں، بچے کی امپروومنٹ بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. پیاجے کی کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ تھیوری ہے، اس کی 4 سٹیجز ہیں، وہ بھی ہم پڑھیں گے آگے. سینسری موٹر، پری آپریشنل، کنکریٹ آپریشنل، فارمر آپریشنل، اس میں یہی پروسیس بتایا جاتا ہے. وائگوسکی کی تھیوری ہے جس میں زون پروکسیمل ڈیولپمنٹ کی بات کی جاتی ہے. یہ بھی ہم آگے ویسے پڑھیں گے ڈیٹیل میں، اس لیے میں اس کو یہاں پہ اتنا ہی پڑھا رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. تو اس میں جو ایکٹیویٹیز کے گروپ ورک کے ذریعے، اسکیپ فولڈنگ کے ذریعے پڑھایا جاتا ہے. اب زی پی ڈی اور اسکیپ فولڈنگ کا کانسیپٹ بھی تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، سمجھ لیں. اسکیپ فولڈنگ کہتے ہیں کہ اب دیکھیں میں اور آپ شروع سے ایسے ساری چیزیں سمجھنے کے قابل تھے یا ہمیں تھوڑا تھوڑا پہلے بتایا گیا تھا؟ مثال کے طور پر سادہ سی مثال لے لیتے ہیں. انگریزی کا پیراگراف پڑھنا بچہ پہلے دن سے خود سیکھ لیتا ہے؟ جی نو سر. تھوڑا تھوڑا کر کیسے ہوتا ہے؟ پہلے وہ الفابیٹ اس کو سکھائے جاتے ہیں، پھر ورڈ سکھائے جاتے ہیں، پھر 2 ورڈ سکھائے جاتے ہیں، پھر سینٹینس پڑھنا سکھایا جاتا ہے، اور پھر جا کے کیا ہوتا ہے؟ بچہ پیراگراف پڑھنا شروع کر دیتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اب استاد نا اس کو شروع میں، اب ساری زندگی تو استاد ساتھ نہیں. اب دیکھیں ایک بچہ ہے، اس کو استاد نے شروع میں 2 4 5 لائنیں پڑھنا سکھا دیں، اس کے بعد وہ خود پڑھنا سیکھ جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں زون آف پروکسیمل. یہ آگے ہم پڑھیں گے بھی صحیح. ٹھیک ہے، کہ اب اس کو کہتے ہیں اسکیپ فولڈنگ، کہ ایک استاد عارضی طور پر اب سپورٹ دیتا ہے، پھر وہ سپورٹ ہٹا لیتا ہے جب ضرورت اس کی نہیں ہوتی. مثال کے طور پر استاد نے بچوں کو پیراگراف پڑھنا سکھانا شروع کیا ہے، جب اسے لگتا ہے کہ یہ اب خود چل پڑا ہے تو وہ اس کو بتانا چھوڑ دیتا ہے. شروع میں ساری لائن پڑھ کے دیتا ہے، پھر ایک 2 ورڈ جو مشکل ہیں وہ بتا رہا ہوتا ہے، پھر صرف سن رہا ہوتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے یہ کیسے پڑھتا ہے، اور پھر اسے پتہ ہوتا ہے کہ اب یہ پڑھ لیتا ہے. اس کو کہتے ہیں اسکیپ فولڈنگ. بچے کو شروع میں مکمل سپورٹ دینا، پھر کم کرتے جانا اور ختم کر دینا. آپ نے جمع تفریق اس کو پڑھائی، ایک چیز اس کو سمجھاتے ہیں. ایک ایکسرسائز میں 10 سوال ہیں، 10 کے 10 کراتے ہیں، لیکن پھر ایک وقت آتا ہے ایک سوال سمجھا کے کہتے ہیں کہ باقی خود کرو. یہ ہوتی ہے اسکیپ فولڈنگ. شروع میں سارا سمجھانا اور پھر ہیلپ کم کرتے جانا. دوسری ہے زون آف پروکسیمل ڈیولپمنٹ. اب دیکھیں ایک ہمارا بچہ کام خود کر لیتا ہے، ایک یہ ہے کہ وہ نہیں کر سکتا، کسی کی ہیلپ سے یا اکیلے بھی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، اب مثال کے طور پر تیسری کلاس کا بچہ جمع کر لے گا. جی جمع تفریق کر لے گا نا تیسری کلاس کا بچہ؟ جی سر. کر لے گا نا. اچھا کیا وہ الجبرا کر لے گا، جیومیٹری کے سوال حل کر لے گا تیسری جماعت میں؟ نو سر. اگر استاد اس کو سمجھائے پھر بھی نہیں کر سکے گا؟ نہیں کر سکے گا نا، نہیں کر سکے گا، نہیں کر سکے گا. اس کا مائنڈ نہیں ایکسیپٹ کرتا جیومیٹری کو، اس کے فارمولاز کو. ٹھیک ہے، الجبرا کو ابھی اس کا لیول اس کا مائنڈ اس لیول تک نہیں گیا. اب یہ ایک سٹیج ہے کہ وہ کر لیتا ہے، ایک چیز خود ہی کر لیتا ہے جمع تفریق، اور ایک یہ ہے کہ استاد کی ہیلپ سے بھی ایک کام نہیں کر سکتا. لیکن اس کے درمیان میں ایک سٹیج ہوتی ہے. کچھ ٹاسک ایسے ہوتے ہیں اگر استاد اس کی ہیلپ کر دینا تو وہ کر لے گا. مثال کے طور پر آپ اس کو بورڈ میتھ سکھاتے ہیں. بورڈ میتھ سے مراد ایک ایسا سوال جس میں جمع بھی موجود ہے، تفریق بھی موجود ہے. اگر استاد اس کو سمجھا دے ایک ساتھ جمع اور تفریق کیسے کرنی ہے وہ کر لے گا. میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ایک کام وہ اکیلا کر رہا ہے بغیر کسی کی ہیلپ کے، ایک وہ کسی کی ہیلپ کے ساتھ بھی نہیں کر سکتا، اور ایک کام ایسا ہے جو کہ اس کو اگر ہیلپ کی جائے تو وہ کر لے گا. تو اس کو کہتے ہیں زون آف پروکسیمل ڈیولپمنٹ، کہ استاد کی ہیلپ چاہیے ہوتی ہے بچے کو کچھ ٹاسک کے اندر جہاں پہ وہ اکیلا کچھ چیزیں نہیں سیکھ سکتا. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں زون آف پروکسیمل ڈیولپمنٹ. یہ ہم آگے بھی پڑھیں گے، یہاں پہ بس لفظ آ گئے تو میں نے بتا دیا. اس کے بعد جی سوشل لرننگ تھیوریز. اچھا یہ دیکھیں اس پکچر میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ یہ اس بچے کو دیکھیں اور اس بچے کو، یہ کیا کر رہے ہیں دونوں؟ جی شاباش. نماز ہے، ایک تو نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک تو ٹیسٹ ڈیسائیڈ کر کے بیٹھے ہیں. ایک کڈ سے ماحول سے سیکھ رہے ہیں. یس. اچھا آپ دیکھیں کہ
اب اس میں دیکھیں ऑब्जर्व करके सीखना है। آبزرو کر کے سیکھ رہے ہیں. ویری گڈ، ایکسیلنٹ. جیسے دوسروں کو کرتا دیکھتے ہیں ویسے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لرننگ تھرو آبزرویشن اینڈ امیٹیشن آف ادرس. دوسروں کو دیکھ کے ان سے لرن کرنا. دوسروں کو دیکھ کے ان سے لرن کرنا یہ کیا کہلاتا ہے؟ لرننگ، سوشل لرننگ کہلاتی ہے. لرننگ تھرو آبزرویشن اینڈ امیٹیشن البرٹ بنڈورا نے دی. اس نے کہا کہ بچے دوسروں کو واچ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، جو ان کے پیرنٹس ہیں، ٹیچر ہیں، وہ رول ماڈل ہوتے ہیں ان کے لیے. وہ جیسے ان کو دیکھتے ہیں نا وہ ویسے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر ان کو انکریج کیا جائے، ویل ڈن، جیسے والدہ نماز پڑھے، بچہ بھی نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے. وہ جھاڑو دے رہی ہے، بچے بھی جھاڑو اٹھا لیتے ہیں. برتن مانج رہی ہے تو بچے بھی برتن صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ ٹیچر بنی ہوئی ہے، چھوٹے بچے گھر آ کے ٹیچر کو امیٹیٹ کر کہ میری ٹیچر ایسے پڑھا رہی تھی، ایسے. یہ ہوتی ہے سوشل لرننگ تھیوری. جیسے دوسروں کو کرتا دیکھنا ویسے ہی کرنا. اس سے بھی بچے کی لرننگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہی تو ہوتا ہے کہ ہم بچوں کو سوال پہلے کر کے دیتے ہیں بورڈ پہ، بچے اسی کو امیٹیٹ کر لیتے ہیں، اسی میتھڈ کو. اس کو کہتے ہیں ماڈلنگ، یعنی دوسروں کو دیکھ کے آبزرو کر کے کام کرنا. سیلف ایفیکیسی، ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ ویل ڈن، یہ بچہ تو بڑا اچھا ہے، یہ تو خود کر لے گا، اس کو سیلف ایفیکیسی کہتے ہیں. تو اس میں اس کو سوشل لرننگ کہا جاتا ہے، جس میں بچے دوسروں کو دیکھ کے اسے سیکھتے ہیں. ابراہم میزلو ایک شخص تھا، اس نے کہا کہ جو ہے نا، اس نے ہیومنزم تھیوری دی ہے. اس نے کہا کہ پورے کے پوری بچے کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ پہ فوکس کیا جائے. آپ یہاں پہ دیکھیں یہ 5 لیول لکھے ہوئے ہیں: فزیولوجیکل نیڈ، سیفٹی نیڈز، بلانگنگ نیڈ، سیلف اسٹیم اینڈ سیلف ایکچولائزیشن. میرا آپ سے ایک سوال ہے. وہ سوال یہ ہے کہ ایک بچہ ہے، اس کے پاس نہ کھانا ہے، نہ وردی ہے، نہ بکس ہیں. اب آپ اس کو موٹیویٹ کریں کہ اس کے پیرنٹ کو موٹیویٹ کریں جن کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، کھانے کے لیے کوئی روٹی نہیں ہے، رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں. ان کے موٹیویٹ کریں کہ جی تعلیم بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، تعلیم کے بڑے فائدے ہیں. اپنے بچے کو اسکول بھیجے گا؟ سوال ہے آپ سے. جی نہیں سر، نہیں ان کے لیے روٹی امپورٹنٹ ہے. ان کے لیے کیا چیز امپورٹنٹ ہے؟ روٹی پانی. ایسے ہی ہے، امپورٹنٹ ہے ان کے لیے. میزلو یہی کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ انسان کی سب سے بنیادی ضرورت ہے فزیولوجیکل نیڈ. آپ معاشرے کو ترقی کی طرف لے کے آنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. بھائی اس کا مائنڈ روٹی پہ رہے گا، اس کا مائنڈ کھانے پہ رہے گا، کپڑے پہ رہے گا، جوتے پہ رہے گا، گھر پہ رہے گا. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ان کی فزیولوجیکل نیڈ یعنی روٹی، پانی، کپڑا، ان چیزوں کو پورا کیا جائے بچوں کی چونکہ ہم لرننگ کی بات کریں. دوسرے نمبر پہ اب ایک سوال ہے، اگلا سوال پہلے ہی پوائنٹ سے ریلیٹڈ، کہ ایک بچہ ہے، اس کے گھر میں نا روٹی نہیں ہے، 2 دن سے کھانا نہیں بنا. تو وہ کسی شادی حال کے سامنے سے گزر رہا ہے، وہ بچا ہوا نیچے گرا ہوا کھانا اٹھا کے کھائے گا، یا وہ دیکھے گا کہ یہ کھانا جو ہے نا یہ ہیلدی ہے یا ان ہیلدی ہے، وہ یہ کنسیپٹ لے گا، یا یہ سوچے بغیر کھانا شروع کر دے گا؟ نہیں سر، وہ تو کھائے گا. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور بھوک نہیں ہے اس کی. یس. اچھا ایک اور بچہ ہے، اس کو نا 2 وقت کی روٹی میسر ہے. ٹھیک ہے نا جی، وہ اس کی روٹی کھاتے ہوئے نیچے گر جاتی ہے، ان ہائیجینک جگہ ہے، تو اس کو اٹھا کے کھائے گا وہاں سے؟ کبھی نہیں سر. یہی بات میزلو نے کی. اس نے کہا کہ جب فزیولوجیکل نیڈ پوری نہیں ہوتی نا تو تب کوئی پتہ نہیں ہوتا ان کو. آپ ان کو نمازوں کی تلقین کریں، آپ ان کو روزوں کی تلقین کریں، تعلیم کی بات کریں، اچھے انسان بننے کی بات کریں، ان کے سامنے ساری چیزیں زیرو ہیں. فزیولوجیکل نیڈ ان کی امپورٹنٹ ہیں. اس لیے کہا جاتا ہے کہ پڑوسیوں کا خیال رکھا جائے تاکہ ان کی جو ہے نا یہ ضروریات بنیادی ضروریات ہیں، اس پہ باقی معاملات جیسے بھی ہوں، اگر ان کے اوکھی ہو نا، ان کے اوپر برا وقت آ جائے تو ان کی ہیلپ کریں، کوئی بھی ہو. اچھا سیفٹی نیڈز، اس کے بعد وہ کہتے ہیں میزلو کہ جب یہ پوری ہو جاتی ہے پھر سیفٹی نیڈز آتی ہیں، پھر وہ اپنی ہیلتھ ہائیجین کی کیئر کرتا ہے. ٹھیک ہے. تیسرے نمبر پہ آتا ہے بلانگنگ. اب ایک بندہ جس کے پاس کھانا بھی میسر ہے اور گھر بھی میسر ہے، سیف ہے، اس کی ہیلتھ ایشوز بھی اس کو نہیں ہے، اس کے بعد جا کے نا وہ کہے گا کہ میں گراؤنڈ میں جاؤں کھیلوں، میرے کو تعلقات بنے. ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ میں کو گپ شپ کر لوں، کہیں کوئی لوگ کھیل رہے ہیں تو ان کے ساتھ کوئی محفل ہے تو وہاں پہ، کوئی ایونٹ ہے تو وہاں پہ چلا جاؤں. ٹھیک ہے، میرے کو کسی کے گھر میں آؤں جاؤں، کوئی میرے گھر آیا جائے. ایسے ہی ہوگا، ریلیشن شپ بنائے گا نا وہ. اگر یہ ساری چیزیں اس کی ہیں نہیں تو ان کو تو ان چیزوں کی تو ٹینشن ہی نہیں ہوگی، وہ تو اپنے کام میں لگے. تو میزلو کہتے ہیں تیسرے نمبر پہ جا کے وہ ریلیشن شپ بناتا ہے، بلانگنگ نیڈز. پھر جب یہ بھی بن جاتے ہیں نا تو چوتھے نمبر پہ وہ یہ سوچتا ہے، اگر اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے، اسٹیم، اپنا محاسبہ کرتا ہے کہ میرے پاس کیا کچھ تھا
کیا کچھ ہے، میں لوگوں کی نظروں میں کتنا اہم ہوں، لوگ میری نظر میں کتنا اہم ہیں، وہ اپنے بارے میں جائزہ لیتا رہتا ہے. یہ اینڈ پہ ہوتا ہے جب اس کو فرصت ملتی ہے، اس کے بعد ٹائم ہوتا ہے، اس کے تعلق بھی ہیں، کھانا پینا بھی اچھا ہے، گھر بھی اچھا ہے، پھر جا کے وہ یہ سوچتا ہے. اور آخر پہ آتا ہے سیلف ایکچولائزیشن. یہ وہ سٹیج ہوتی ہے جس میں انسان اپنے بارے میں نہیں سوچتا، دوسروں کے بارے میں سوچتا ہے. وہ 500 روپے لے کے جا رہا ہے، سبزی لینے جا رہا ہے، راستے میں دیکھا اس نے وہ ایک ایسا ضرورت مند آ گیا جس کی مجبوری انتہا کی تھی، اس نے اپنی ضرورت کو ترک کر کے اس کی ضرورت کو پورا کر دیا. وہ لوگوں کو فری کلاسز آفر کر رہا ہے. عبدالستار ایدھی آپ کے سن سے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجے، یقیناً وہ جنتی تھے، ان کے درجے ہی بلند ہوں گے. تو انہوں نے ساری زندگی لگا دی ہے دوسروں کی خدمت میں. یہ ہے سیلف ایکچولائزیشن. اب اپنے آپ سے بالا تر ہو جاتے ہیں. تو اس کا فوکس کہ ساری شخصیت کے اوپر، صرف برین کے اوپر نہیں، اس کی ہر ایک چیز کو دیکھا جائے، اس کی نیڈز کو، ایموشن کو، گروتھ کو دیکھا جائے. ٹھیک ہے، تو لرنرز کو ویلیو فیل کی جائے ان کے، کہ وہ ویلیوفل ہیں، وہ ایکولی امپورٹنٹ ہے. کسی کی کاسٹ لو ہے تو اس کو طنز نہ کیا جائے کلاس کے اندر. کسی کے پاس بکس پوری نہیں ہے، اسٹیشنری پوری نہیں ہے تو اس کو طنز یا ٹانٹ نہ کیا جائے. یہ نہ کہا جائے کہ تمہارے ابا اور امی بھی ایسے تھے. ٹھیک ہے، ان کی بیسک نیڈز جہاں تک ہوں پوری کی جا سکیں، اور بچوں کو ان کی نیڈ کے اکارڈنگ گائیڈ کیا جائے. تو اس کا فوکس سارے کا سارا یہی ہے کہ فل ڈیولپمنٹ پہ اور بچے کی نیڈ پہ فوکس کیا جائے. لاسٹ سلائیڈ ہے جی آج کے ہمارے لیکچر کی، اور وہ ہے کنیکٹیوزم. اب آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے، جیسے میں اور آپ ٹیکنالوجی سے کنیکٹڈ ہیں. اب پورے سندھ، اب آپ کو اگر میں کہوں، فرض کریں میں کراچی آ رہا ہوں، حیدرآباد آ رہا ہوں، لاڑکانہ آ رہا ہوں، آ جائیں جی سندھ لائسنس. آپ میں سے کتنے لوگ آتے ہیں میرے پاس؟ 5 10 15 مشکل سے ایسے. اور یہ جو ڈیمو گروپ ہے اس میں تقریباً 800 لوگوں نے مجھے جوائن کیے ڈیمو کے لیے. سارے تو نہیں لیں گے صاحب، ذرا اس میں 100 150 لوگ ہی ہوں گے، یا 200 لوگ تک سیشن جوائن کریں گے ریگولر. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں ٹیکنالوجی نے ہمیں کتنا قریب کر دی ہے. یہی ٹیکنالوجی جب آپ کلاس میں لے جاتے ہیں نا تو بچوں کو وہ گلوب کے بہت قریب کر دیتی ہے. جارج سائمن نے یہ کہتے ہیں کہ ڈیجیٹل ایج ہے آج کل، تو کلاس کے اندر ساری کی ساری ٹیکنالوجی کو لے کر آئیں. ٹھیک ہے، کلاس کے اندر لیپ ٹاپ کو، موبائل کو، گیجٹس کو، اسمارٹ LEDs کو، اسمارٹ ٹی وی کو، ان چیزوں کو لے کر آئیں. بچے کے پاس ایکسیس ہو، اس کا پرابلم آئے، وہ گوگل پہ ویڈیوز دیکھے، آڈیوز دیکھے، ٹیکسٹ دیکھے، امیجز دیکھے، دوسری کلاس ٹیچرز کی ٹیچنگ دیکھے، ساری چیزیں وہ دیکھ سکے وہاں پہ. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ ماڈرن ٹیکنالوجی کو کلاس کے اندر لے کر آنا، اس کو کہتے ہیں کنیکٹیوزم. یہ ماڈرن تھیوری ہے. یہ تھی جی لرننگ تھیوری. اب ان سے متعلق جتنے بھی CRQs ہیں یہ بنے ہوئے ہیں 10 کے 10. یہ سالڈ فارم میں اس دفعہ میں نے سلائیڈ کے اندر ان کو ایڈ کر دیا، یہ آپ دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے جی، تو انشاءاللہ تعالی ہمارا اب ریگولر جو سیشن ہے، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ عزیز یہ ہمارا ریگولر سیشن سٹارٹ ہوگا. کب؟ 3 دن کے بعد. ٹھیک ہے، یعنی 17 تاریخ سے. آج 12 تاریخ ہے نا، 17 سے انشاءاللہ تعالی 4 دن کے بعد ہمارا ریگولر سیشن سٹارٹ ہوگا. رجسٹریشن فیس مکمل سیشن کی وہ صرف 3000 ہے. یہ سیشن تقریباً 2 ماہ تک ہمارا چلے گا. ہم انشاءاللہ سیٹرڈے اور سنڈے آف رکھا کریں گے. 5 دن ہمارے ورکنگ ہوں گے. ہر چیپٹر کے بعد ہم آپ کا CRQs کا ٹیسٹ لیں گے. ٹھیک ہے، اس ٹیسٹ کی میں باقاعدہ اسیسمنٹ کروں گا، جائزہ لوں گا، چیک کروں گا. چیک کرنے کے بعد اس کا آپ کو فیڈ بیک دوں گا، کہاں پہ مسئلہ ہے آپ کو سمجھاؤں گا انشاءاللہ تعالی ہر ایک اسٹوڈنٹ کو. تو اس لیے ہم 2 دن آف کریں گے کہ ہم فرائیڈے کو ٹیسٹ رکھیں گے آپ کا. اور وہ ٹیسٹ جو ہے نا وہ 2 دن میں صاف ظاہر ہے کہ اگر آپ 100 لوگ مجھے جوائن کرتے ہیں تو 100 لوگوں کے پیپرز کو پڑھنا، پھر ان کی غلطیاں نکالنا، اور آبجیکٹیو تو ہے نہیں تو ٹائم لگے گا. تو لیکچر ہمارے ڈیمو 3 تھے وہ اینڈ ہو چکے ہیں. 3000 فیس ہے. یہی ہمارا ایزی پیسہ جیز کیش اکاؤنٹ نمبر ہے 0332 80 55 905. آپ یوٹیوب پہ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں تو آپ جوائن کر سکتے ہیں. جو لیٹ جوائن کریں گے ان کو پچھلے 3 دن کا جو ڈیٹا ہے وہ ہم پرووائڈ کریں گے، یا جتنا لیٹ جوائن کریں گے وہ لیکچر ریکارڈڈ فارم میں دیں گے. روزانہ لیکچر ہوگا، ہر لیکچر کی ریکارڈنگ دی جائے گی، ہر لیکچر کے نوٹس دیے جائیں گے، ہر لیکچر کے سالوڈ CRQs ہوں گے، ہر چیپٹر کے اینڈ پہ ٹیسٹ ہوگا. اس ٹیسٹ کی انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کا فیڈ بیک آپ کو دیا جائے گا. جو بھی آپ کے سوالات ہیں آپ کر سکتے ہیں. سیشن انشاءاللہ تعالی 17 اگست سے شروع ہوگا ریگولر سیشن. رجسٹریشن فیس آپ اگلے 3-4 دن میں پے کر سکتے ہیں.